منیف فاروق صاحب جو دلائل دیے گئے شعیب صاحب کی جانب سے ذرا اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے گا. یہ ٹھیک ہے, یہی طریقہ کار بہتر ہے؟ آخر کم از کم وہ دھارے میں واپس آ رہے ہیں, پروسیس کا دوبارہ حصہ بننا چاہ رہے ہیں, یہ درست ہے آپ کے خیال میں؟ یہ دو تین چیزیں ہیں. ایک تو جو دیکھیں شعیب صاحب جو فرما رہے ہیں ان کی ظاہری بات ہے, وہ ایک پارٹی پوزیشن ہے, ان کی اپنی رائے ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں, لیکن مجھے وہ لاجک سمجھ اس لیے نہیں آتی. دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب اس وقت بنے ہیں, اگر اسمبلی فراڈولنٹ ہے تو جو اسمبلی نے ترمیم پاس کی کیا وہ لیگل ہے, وہ جائز ہے؟ یہ بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں اگر آپ اسی بیسس کے اوپر چلیں گے. اور اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہے اور ایک اس کے نتیجے میں وہ باقاعدہ طور پر چیف جسٹس بنے ہیں, تو اور دوسری سائڈ پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم بدنیتی کے طور پر لائی گئی ٹو ڈو اوے ود دی سینئر موسٹ جج آف دا سپریم کورٹ وچ از منصور علی شاہ صاحب. اور فرینکلی اگر آج وہ چیف جسٹس کے منصب پر یحییٰ آفریدی صاحب پہنچ گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ بطور ایز وی اسپیک ناؤ ہی از دی ٹاپ جج آف پاکستان. جی ہاں, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس ہیں. جی ہاں, اگر وہ اس آئینی ترمیم کو جائز نہ سمجھتے ان کی نظر میں, تو وہ کہتے بھائی میں تو آئی ایم سوری, میں ڈینائی کرتا ہوں, یہ تو ایک فراڈولنٹ اسمبلی سے فراڈولنٹ ترمیم آئی ہے, میں کیوں بیٹھوں, میں کیوں چیف جسٹس بنوں, یہ سارا کچھ شیم ہے, اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو سب فراڈ ہوا ہے. میں اس کا بائی ورچو آف آل دس نیفیریس ایکسرسائز, مجھے کیا ضرورت ہے اس کا لینے کی, میرے پاس تو ابھی اپنا ٹینیور ہے, میں آئی ایم اے جج, تو میں تو اپنے ٹائم پر بنوں گا. انہوں نے نہ صرف ایکسیپٹ کیا, اوتھ لیا, ان کی فیملی آئی, سارے پاکستان کے ڈگنیٹریز آئے, ہر کوئی بیٹھا آ کے ایک اوتھ ٹیکنگ آنریبل سرمنی ہوئی. آج انہوں نے فل کورٹ کا اجلاس بلایا, بہت اچھی بات ہے, انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کے کام کو ایکسیپٹ کیا, مطلب اس کو اپریشیٹ کیا, بڑی اچھی بات ہے, فیئر انف. وہ اس کمیٹی کے اندر, ججز کمیٹی کے اندر واپس آئے ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر والی کے اندر, فیئر انف, وہ ان کو واپس لے کر آئے ہیں اس کمیٹی. یہاں پہ منیف صاحب ایک سوال منیف صاحب کہ یہ اب جس ایریا میں آپ آ رہے ہیں, میں چاہوں گا اس پہ تھوڑا سا میرے ایک دو کویسچن بیچ میں ایڈ کر لیں کہ کیا یہ کام, مطلب مثال کے طور پہ ججز کمیٹی جو بنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے مطابق, اس میں منصور علی شاہ صاحب, جسٹس منیب کو دوبارہ شامل کر لیا ہے چیف جسٹس نے, کیا یہ سلسلہ, اور اس کے بعد آج کی پریس ریلیز میرے خیال میں آپ بھی پڑھ چکے ہوں گے جو سپریم کورٹ کی طرف سے آئی ہے, جس میں منصور علی شاہ صاحب کا بنائے ہوئے فارمولے کے مطابق جو ہے 1 مہینے کے لیے اسے دیکھا جائے گا کہ سپیڈی ٹرائل جو ہیں وہ کس طرح ہو سکتے ہیں, سپیڈی پروسیس کس طرح کیا جا سکتا ہے. تو منصور علی شاہ صاحب از ایکچولی ٹیکنگ اے سینٹرل پوزیشن. آپ کے خیال میں حکومت کمفرٹیبل ہوگی اس پوزیشن سے, جو کچھ بھی ہوائیں آ رہی ہیں, خبریں آ رہی ہیں سپریم کورٹ سے؟ دیکھیے دو تین چیزیں وکیلوں کے بارے میں مسکنسیپشن ہے, میں تو آبجیکٹیولی آپ کو بتاؤں گا. جی, ساروں کو پتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کا منصور علی شاہ صاحب سے بڑا پرانا دیرینہ تعلق ہے. ٹھیک ہے, سارے جو جتنے بھی ججز ہیں یہ کوئی ایچسونین ہے, اور پرانے ان کے چیمبر کے بھی تعلقات ہیں, اور بہت پرانے تعلقات ہیں. بٹ دیٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ وہ کوئی اس میں اکٹھے ہو کر اور کوئی دوبارہ کوئی مہم ہوگی جو چلائی جائے گی. 2-3 دن پہلے چند یوٹیوبر حضرات پاگل ہو رہے تھے, میں I'm sorry to use this word, کہ ان کا خیال تھا کہ فل کورٹ آئے گا, بیٹھے گا, اور پہلے اس فل کورٹ کے اندر ہی تمام ججز بیٹھ کر, یا اگر چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں تو وہ کہیں گے یہ آئینی ترمیم تو بالکل فراڈ ہے, فارغ ہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا, وہ تو ایک پاسنگ ریمارک بھی نہیں آیا آئینی ترمیم کے اوپر. اور بصد احترام جو ابھی شعیب صاحب فرما رہے تھے, میرے خیال میں ایک بڑی ہی ان کے تحفظات آئینی ترمیم سے ہو سکتے ہیں, شاید میرے بھی ہوں, the way it was done, لیکن مجھے بالکل نہیں لگتا کہ یحییٰ آفریدی صاحب کوئی فل کورٹ بلائیں گے اور وہ آئینی ترمیم کے اوپر ایک فل کورٹ بٹھا کے کہیں گے کہ اچھا جی میں اس کی لیگیلٹی پہلے دیکھوں گا. یہ مجھے ہوتا ہوا بالکل نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات بیرسٹر عقیل صاحب نے آپ نے کی, تو میں بھی لائٹر نوٹ پہ کہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جب ہونی ہوگی تو ہو جائے گی, تو میں اس میں جیسے وہ پنجابی میں کہتا ہوں جی وہ کہیں گے تو ہو جائے گی, تو میں صرف یہ کہوں گا اب آپ اس کی مجھ سے تشریح نہ پوچھنا. نہیں, سب سمجھ گئے, تشریح نہیں پوچھنی آپ نے. نہیں, سب سمجھ گئے ہیں, سب یہاں پہ ماشاءاللہ اتنے عقل مند ہیں, سب سمجھ گئے ہیں, یہ جو آپ نے شرارت کی سب سمجھ گئے ہیں.